السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں آپ لوگوں نے ایک مرض کے بارے میں سنا ہوگا جس کا نام ہے نلگیریا، اور آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں اس کا ایک جو کیس ہے وہ رپورٹ ہوا ہے لاہور میں، اور متاثرہ شخص جو ہے وہ اس کی وفات ہو گئی ہے۔ بہت عرصہ پہلے تو یہ مرض شروع میں صرف یورپ سائڈ پہ امریکہ میں جو تھا وہ پایا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ اس کے کچھ کیسز کچھ سالوں سے کراچی میں اس کے کچھ کیسز سامنے آئے، اور ابھی حال ہی میں لاہور میں بھی جو ہے وہ اس کا ایک کیس جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ تو نلگیریا کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ نلگیریا ایک وائرس ہے، تو یہاں پر سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نلگیریا جو ہے یہ وائرس نہیں ہے، یعنی یہ نہ تو ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو جو ہے وہ لگتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جراثیم جو ہے وہ امیبا کی شکل میں، یعنی جو بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ جھلی ہوتی ہے جس کی، یہ اس شکل کے اندر بالکل صاف شفاف پانی کے اندر، یعنی ایسا پانی جو بالکل پینے کے لائق ہوتا ہے، صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، ایسے پانی کے اندر جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے، جس میں بہت سے ایسے تالاب جن کا پانی ویسے کھڑا ہے لیکن صاف اور شفاف پانی ہے، یا ہمارے روزمرہ کے گھروں کے اندر استعمال ہونے والا وہ پانی جو ٹینکیوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور ان کے اندر بھی جو ہے یہ اس جراثیم کی یعنی امیبا کی شکل میں اس کی جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے۔ اور نارملی جو اس کے دن ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گرمی کا اور یہ 2-3 مہینے ہیں برسات کے، ان کے اندر اس کی جو ہے وہ پیدائش وہ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو احتیاط جو ہے وہ اس کا واحد ہی حل ہے، یعنی احتیاط کے اوپر عمل کر کے ہی ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اب یہ جو امیبا ہے، یہ جو جراثیم ہے، یہ ہمارے جسم کے کسی بھی حصے کے ذریعے سے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے ایک ناک کے ذریعے سے، یعنی ناک کے ذریعے سے جس طرح سے کہنے میں آ رہا ہے کہ جب لوگ وضو کرتے ہیں تو جب کلی کے بعد ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے جی یہ آپ کے دماغ کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو ناک کی ہڈی کے اندر جو اوپر ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر ایک راستہ ہوتا ہے جو کہ سیدھا اوپر دماغ کی طرف کو جاتا ہے۔ اگر ویسے آپ ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں، یعنی اگر پانی کو بہت زور سے کھینچا نہ جائے، یعنی اوپر ہڈی کی طرف کو کھینچ کر اوپر نہ چڑھایا جائے، اور تب یہ جو ہے یہ آپ کے ناک کے اندر یہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں جو ہے وہ تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ احتیاط ہی اس کا واحد حل ہے۔ اب جہاں تک بات کریں کہ یہ جو جراثیم ہے یہ گرم پانی کے اندر، یعنی جس کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے یہ 40 تک ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب وہ پانی مزید گرم ہونے لگتا ہے یعنی 60 تک جو ہے وہ اس کا ٹیمپریچر جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی جو ہے وہ موت واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام تر صورتوں کے اندر جو واحد حل ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، ایک تو اس موسم کے اندر سوئمنگ پولز وغیرہ کے اندر نہانے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، سب سے پہلے تو اس کو اوائڈ ہی کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر جو آپ کے گھر میں جہاں سے آپ لوگ پانی استعمال کرتے ہیں، جو گھر میں پانی کی ٹینکیاں ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کا بہت اچھا انتظام جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ اگر یہ وہاں پر پیدا ہو جائے اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر جتنا مرضی صاف پانی ڈالتے جائیں، جب تک آپ کی ٹینکیوں کی صفائی کا یعنی اس کا انتظام نہیں کیا جائے گا، اس سے بچاؤ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین صورت جو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی ٹینکیوں کو صاف ستھرا کیا جائے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر کلورین جو ہے وہ شامل کی جائے، کیونکہ کلورین یعنی نمک اور ایسڈ جو ہے وہ اس جراثیم کی موت ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ 2-3 احتیاطی صورتیں ہیں، اور انشاءاللہ جہاں تک وضو کی بات ہے تو وضو کے اندر جو نمازی حضرات ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو پانی کو بہت زیادہ کھینچ کر اوپر ہڈی تک جو ہے وہ نہ کھینچا جائے، یا اس کے لیے آپ لوگ اپنے پاس منرل واٹر رکھ سکتے ہیں اور بوائلڈ پانی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ احتیاط ہی جو ہے یہ واحد اس کا حل ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب 60 ڈگری درجہ حرارت پر پانی جو ہے وہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو ہے موت واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو احتیاط چونکہ واحد حل ہے، اس لیے ان تمام تر احتیاطی تدابیر کے اوپر جو ہے وہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا، اگر کسی کو نلگیریا وائرس جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو اس کی علامات جو ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں جو دیکھنے میں ملتی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ مریض کے سر میں شدید درد، اس کو چکر آنا اور متلی اور قے کی کیفیت اور دل خراب ہونا، اس کے علاوہ شدید تیز بخار، یعنی جیسے گردن توڑ بخار ہوتا ہے، اور گردن میں اکڑاؤ اور دل پہ گھبراہٹ، اس طرح کی علامات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اور جس وقت ناک کی ہڈی کے راستے یہ دماغ میں پہنچتا ہے تو جو دماغ کا سامنے والا حصہ ہے یہ وہاں پر جا کر سب سے پہلے تو شدید قسم کی جو ہے وہ سوزش کو پیدا کر دیتا ہے، انفلیمیشن کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ دماغ کے تمام تر یعنی جو اس کے خلیات ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جس میں چند ایک ابتدائی علامات میں نے بتائیں کہ وہ یہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد میکسیمم جو ہے وہ 15 دن کے اندر اندر مریض کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ سب کی حفاظت فرمائے اس قسم کی جو ہے وہ آفات سے اور اس قسم کی آزمائشوں سے، اور سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آخری نقطہ بھی اب آپ لوگ یہاں پر ذرا ذہن نشین کر لیجئے اور یہ سوچیں کہ اس کا مزاج جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ بتایا کہ اس جون سا یہ جرثومہ ہے، یہ جو امیبا ہے، اس کی پیدائش صاف پانی کے اندر ہوتی ہے، یعنی یہ اسی کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اپنی افزائش کرتا ہے، بڑھتا ہے، یعنی پانی میں اس کی جو ہے وہ پیدائش ہے، اور جو اس کی غذا ہے وہ بھی جسم کے سب سے زیادہ مرطوب ترین حصہ یعنی دماغ کو کھاتا ہے، وہ اس کی غذا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پانی کے اندر کلورین یعنی ایسڈ اور نمک وغیرہ شامل کر دیا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مزاج جو ہے وہ کیا بن سکتا ہے؟ تو ہر وہ تحریک یا نبض جس میں بھی تعلق جو ہے وہ اعصاب کے ساتھ جڑا ہے، خواہ و غدود کا تعلق اعصاب کے ساتھ جڑا ہو یا عضلات کا تعلق اعصاب کے ساتھ جڑا ہو، اس کے اندر جو ہے یہ زندہ رہ سکتا ہے اور زندہ رہتا ہے اور اپنی پیدائش کو بڑھاتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اعصابی عضلاتی میں یہ موت سے قریب تر ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایسڈ اور سالٹ جو ہیں وہ اس کی موت ہے، تو عضلاتی غدی سے لے کر غدی عضلاتی تک جو ہے وہ اس میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور وہ ہر اس مزاج کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے علاج کے طور پر آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ ویسے میں یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ آپ لوگ ناک کے اندر جو ہے وہ روغنے نیم کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ امرت دھارا جو ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کھانے کے لیے بھی ایک نسخہ جو ہے آپ لوگوں کی نظر یہاں پر پیش کر دیتی ہوں، جس کے اندر استقدوس ہے، اس کے علاوہ برہمی ہے، لونگ، دار چینی، اجوائن، آملہ خشک، افتی مون، ٹھیک ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو ہم وزن جو ہے وہ پیس کر اس کا سفوف جو ہے وہ تیار کر لیں اور دن میں 2 سے 3 مرتبہ دے سکتے ہیں۔ باقی جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ احتیاط ہی اس کا واحد علاج ہے، اور انشاءاللہ وضو کے لیے نمازی حضرات کو جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ دین میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔
باقی جو احتیاطیں میں نے بتا دی ان کے اوپر ضرور عمل پیرا ہوں۔ مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔